بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان جنگ، ایران پر حملہ ناگزیر، قطر میں میزائل ڈیفنس سسٹم الرٹ کر دیا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی سفیروں سے بات کرتے ہوئے کھلے الفاظ میں کہا ہے کہ اگر ایران کے ساتھ مذاکرات ناکام ہوئے تو وہ فوری طور پر حملہ کر دیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی اعلان کیا کہ وہ دوسرا ایئر کرافٹ کیریئر مشرق وسطی کی طرف روانہ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کو نہ تو نیوکلیر ہتھیار بنانے دیں گے اور نہ ہی اس کے میزائل پروگرام کو چلنے دیں گے۔ خاص طور پر انہوں نے شرط رکھی کہ ایران کے میزائل 300 کلومیٹر سے زیادہ کی رینج کے نہیں ہو سکتے۔ یہ شرط تو سیدھا جنگ کی دعوت ہے۔ دوسری طرف سیٹلائٹ امیجز جو چین نے جاری کیے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جنگ اتنی بڑی ہوگی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ امریکہ کا پیٹریاٹ ڈیفنس سسٹم قطر کے العدید ایئر بیس میں موبائل لانچرز پر لادا جا چکا ہے، مطلب انہیں ٹرکوں میں ڈال کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے تیاریاں کر رہا ہے، کیونکہ اگر میزائل حملہ ہوا تو انہیں فوری طور پر محفوظ جگہ پر لے جایا جا سکے۔ یہ قدم اس لیے اٹھایا گیا کہ دشمن کو نشانہ بنانا مشکل ہو جائے۔ یہ واضح اشارہ ہے کہ امریکہ کو پتہ ہے کہ قطر پر حملہ ہونے والا ہے، لازمی حملہ، دنیا کی کوئی طاقت اب اسے روک نہیں سکتی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی صاف کہہ دیا کہ حملہ ہو کر رہے گا۔ جیسے ہی اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکہ کا دورہ کیا، ڈونلڈ ٹرمپ نے حملے کا اعلان کر دیا۔ پہلے ٹرمپ خاموش تھے، لیکن نیتن یاہو کے کہنے پر فوراً حرکت میں آ گئے۔ یہ نیتن یاہو کا دبدبہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ان کی ہر بات مان رہے ہیں۔ ٹرمپ اب ایران کے میزائل پروگرام کو ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ پہلے صرف نیوکلیر کی بات تھی، اب میزائلوں کی، اور اب وہ دوسرا ایئر کرافٹ کیریئر بھی بھیج رہے ہیں جس کے ساتھ ڈسٹرائرز اور اسٹرائک گروپ بھی ہوں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ یہ تباہی جون کی 12 روزہ جنگ سے بھی بڑی ہوگی۔ ادھر ایران کے اعلیٰ مشیر علی لاریجانی عمان پہنچے اور امریکی عوام سے مخاطب ہو کر کہا کہ نیتن یاہو تمہارے ملک میں آ کر ڈکٹیٹ کر رہا ہے کہ امریکہ ایران پر حملہ کرے اور تم لوگوں کو اسے روکنا چاہیے۔ تم دیکھ لو کہ تمہاری پالیسیاں کون بنا رہا ہے۔ ایک چھوٹا سا ملک جس کی آبادی صرف 90 لاکھ ہے، اربوں لوگوں کی زندگیاں داؤ پر لگا رہا ہے۔ اگر ہم حملہ کریں، پانی بند کریں، سائبر اٹیک کریں، اسٹاک مارکیٹ گرائیں، تیل کی قیمتیں آسمان پر پہنچ جائیں گی تو تمہیں ہم سے کوئی گلہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا رہے کہ صورتحال اتنی عجیب و غریب ہے کہ کوئی واضح نہیں۔ پہلے چیزیں چھپ چھپا کر ہوتی تھیں، اب کھلے عام ایران نے اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ میزائل سسٹم، فوج، سب الرٹ۔ انقلاب کے وقت بھی اتنی تیاری نہیں تھی۔ عرب ممالک اور مشرق وسطی کے ریاستوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا ہے کہ ہماری ایئر سپیس استعمال نہ کرو، حملہ نہ کرو، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ سنے گا نہیں۔ وہ B-52 بمبار لا رہے ہیں جو B-2 سے بھی خطرناک ہیں، اور یہ قطر اور دیگر بیسز سے اڑیں گے۔ اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو یہ ایک جگہ تک محدود نہیں رہے گی، مسلمان ممالک میں پھیل سکتی ہے۔ امریکہ کے فوجی اڈے سب کی جڑیں ہیں جو صرف اسرائیل کی حفاظت کے لیے ہیں۔ ایران کہتا ہے کہ ہماری رینج ختم کرو تو پہلے اسرائیل کی ختم کرو۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو پتہ ہے کہ اس جنگ میں امریکہ کا بہت نقصان ہوگا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران کا انکشاف، امریکی حملے میں استعمال ہونے والے کچھ بم پھٹ نہ سکے، عالمی سطح پر تشویش میں اضافہ۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ جون 2025 میں ایرانی جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں میں استعمال ہونے والے کچھ بم پھٹ نہیں سکے۔ عباس اراغچی نے کہا کہ وہ بم اب بھی ان ایٹمی تنصیبات میں موجود ہیں جو معائنہ کاروں کے لیے سنگین حفاظتی خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ ایران نے واضح کیا کہ جب تک حفاظتی سیکیورٹی اور رسائی کے پروٹوکول پر اتفاق نہیں ہو جاتا، ان تنصیبات کا معائنہ ممکن نہیں۔ امریکہ نے گزشتہ برس ایران کی 3 اہم جوہری تنصیبات پر حملے کیے تھے، جن میں فوردو، نتنز اور اصفہان میں قائم ایٹمی تنصیبات شامل ہیں۔ یہ تنصیبات ایران کی یورینیم افزودگی اور جوہری ٹیکنالوجی کے پروگرام کا مرکز سمجھی جاتی ہے۔ ان حملوں میں امریکی فضائیہ کے B-2 اسٹریٹجک بمبار طیاروں کے ذریعے بھاری GBU-57 بم گرائے گئے تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، امریکہ نے ایرانی آئل ٹینکرز ضبط کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا، امریکی اخبار کا دعویٰ۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے مزید ایرانی آئل ٹینکرز کو ضبط کرنے کے آپریشن پر سنجیدگی سے غور
شروع کر دیا۔ امریکی حکام کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ اس اقدام کا مقصد تہران کی سب سے بڑی آمدنی کے ذریعے تیل کی برآمدات کو نشانہ بنانا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اگر یہ منصوبہ عملی شکل اختیار کرتا ہے تو ایران کی معیشت پر نمایاں دباؤ پڑ سکتا ہے، تاہم اس فیصلے کو متعدد رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ سب سے بڑا خدشہ ایران کی ممکنہ جوابی کارروائی ہے، جسے امریکی عہدیدار تقریباً یقینی رد عمل قرار دے رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق واشنگٹن کو اندیشہ ہے کہ ایران خطے میں امریکی اتحادیوں کے آئل ٹینکرز کو نشانہ بنا سکتا ہے یا آبنۂ ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھا کر عالمی تیل کی ترسیل کو متاثر کر سکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ کی ایران پر فوجی کارروائیوں کی تیاری۔ ایران کے ساتھ مذاکرات ناکام ہونے کی صورت میں امریکہ نے فوجی کارروائیوں کی تیاریاں کر لیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک بار پھر دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ مذاکرات ناکام ہوئے تو ایران پر حملے کے لیے دوسرا بحری بیڑا بھیج سکتے ہیں۔ مشرق وسطی میں دوسرا طیارہ بردار بحری جہاز اسٹرائک گروپ بھیجنے پر غور کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ہم کوئی معاہدہ کریں گے یا پچھلی بار کی طرح کچھ بہت سخت کرنا پڑے گا۔ قبل ازیں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ اگر ہم ایرانیوں کے ساتھ ہونے والے اصل مذاکرات کو پھر سے یاد کریں تو ڈونلڈ ٹرمپ ایک ایسے تعمیری معاہدے تک پہنچنے کے لیے کوشش کر رہے تھے جو امریکہ کے مفاد میں ہو۔ سچی بات یہ ہے کہ پوری انتظامیہ اس پر متفق تھی۔ امریکہ کے نائب صدر کا مزید کہنا تھا کہ اگر ایران معاہدہ کرنے کے لیے سمجھداری سے کام لیتا تو یہ ان کے لیے مفاد میں ہوتا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں یہ صدر پر چھوڑ دوں گا کہ وہ مذاکرات کے لیے کیا حدود مقرر کرنا چاہتے ہیں۔ وہ عام طور پر یہ کام خفیہ طور پر کرتے ہیں اور یہ اعلان نہیں کرتے کہ وہ مذاکرات میں کیا کریں گے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ وہ اس سے پابند ہو جاتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں انڈونیشیا نے غزہ میں امن مشن کے لیے 8000 فوجی بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بورڈ آف پیس منصوبے کے تحت انڈونیشیا غزہ میں امن قائم کرنے کے لیے فوجی تعینات کرنے کے لیے تیار ہے۔ انڈونیشین آرمی چیف کے مطابق 8000 فوجی غزہ بھیجے جا سکتے ہیں، جبکہ بورڈ آف پیس میں مجموعی طور پر تقریباً 20,000 فوجی شامل ہو سکتے ہیں۔ انڈونیشیا کے صدارتی ترجمان کا کہنا تھا کہ امن فورس کے مینڈیٹ کی تفصیلات سامنے آنے کے بعد ہی حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ بورڈ آف پیس کے مستقل رکنیت کے لیے $1 ارب کی ادائیگی سے قبل بھی مذاکرات ہوں گے۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بورڈ آف پیس کے اجلاس میں غزہ کی تعمیر نو کے لیے فنڈ ریزنگ کانفرنس بھی متوقع ہے۔ غزہ میں جنگ بندی اور تعمیر نو کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کی سربراہی میں قائم اس بین الاقوامی بورڈ میں پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ اور متحدہ عرب امارات، مصر، اردن، کویت اور قطر سمیت کئی ممالک شامل ہیں۔ بورڈ کا مقصد مشرق وسطی میں امن قائم کرنا اور غزہ کی صورتحال بہتر بنانا ہے۔ انڈونیشیا کا کہنا ہے کہ وہ فورس کے مینڈیٹ امن مشن کے دائرہ کار اور رکن ممالک کے تعاون کی بنیاد پر ہی فوجی تعیناتی پر حتمی فیصلہ کرے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں نیتن یاہو کا امریکہ کا دورہ بحران پیدا کر سکتا ہے، ایران نے خبردار کر دیا۔ امریکی مشیر قومی سلامتی علی لاریجانی کا کہنا ہے کہ مذاکرات میں امریکہ کی سوچ حقیقت پسندانہ ہے۔ امریکہ کے ساتھ گفتگو میں صرف جوہری معاملات کو موضوع بنایا گیا۔ واشنگٹن نے مذاکرات میں فوجی میزائل پروگرام کو شامل نہیں کیا۔ مشیر ایرانی قومی سلامتی کی عمان کے سلطان سے بھی اہم ملاقات ہوئی۔ ایران اور عمان کے درمیان تعلقات سمیت دیگر امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ کے بعد فرانس اور جرمنی نے بھی اسرائیلی فیصلے کی مخالفت کر دی۔ امریکہ، برطانیہ، یورپی یونین اور مسلم ممالک کے بعد جرمنی اور فرانس نے بھی مغربی کنارے پر اسرائیلی کنٹرول کے فیصلے کی مذمت کر دی۔ اسرائیل میں جرمنی کے سفیر نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ مقبوضہ مغربی کنارے پر زیادہ سے زیادہ کنٹرول حاصل کرنے کے لیے اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ کے حالیہ اقدامات بین الاقوامی قوانین کے تحت اسرائیل کی ذمہ داریوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ رام اللہ میں جرمن نمائندے نے بھی کہا کہ مغربی کنارے میں نجی زمین کی خریداری اور انتظامیہ کے حصوں کی منتقلی کی اجازت دینے کا اسرائیلی دباؤ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے اور دو ریاستی حل کی راہ میں مزید رکاوٹ کی نمائندگی کرتا ہے۔ انہوں نے ایکس پر لکھا کہ مغربی کنارہ مستقبل کی فلسطین کی ریاست کا ایک لازمی حصہ ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔